ہوئے پھر آتا ہے، پھر گلے لگ کے پھر رخصت کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کو اپنے حبیب سے اتنا پیار تھا، پتہ بھی تھا کہ لے کر 5 جائے گا، 50 دے دی کہ موسیٰ ان کو بیچتا جائے گا، میرے اور میرے حبیب کا دیدار ہوتا جائے گا۔ اسی لیے اللہ بار بار اپنے حبیب کو بلاتے رہے، 5 کر کے کم کرتے رہے۔ 9 دفعہ بلایا تاکہ میرے نبی جب جاتے ہوئے 9 دفعہ مجھ سے مل کر تو جائے۔ کہ قربانی کا نصاب کیا ہے، کس شخص پر قربانی لازم ہے؟ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ اور قربانی کے اندر فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 1، سونا، صرف سونا ہو، 1 روپیہ ساتھ نہ ہو، تھوڑی سی چاندی ساتھ نہ ہو، تھوڑا سا مال تجارت ساتھ نہ ہو، صرف سونا ہو تو 7.5 تولے سونا، پھر اس چیز کو دیکھا جائے گا۔ اگر صرف چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی، اور اگر نقدی ہے تو وہ بھی 52.5 تولے چاندی پر اس کو جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اس کی اتنا پیسہ بن رہا ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچے۔ چوتھی جو چیز ہے وہ ہے مال تجارت۔ ان 4 چیزوں میں سے اگر کوئی بھی چیز کسی کے پاس پائی جائے، اگر تو الگ الگ پائی جائے تو پھر اس کا الگ الگ حکم ہے۔ صرف سونا ہے تو 7.5 تولے، سونے کے ساتھ ان 3 چیزوں میں سے کچھ بھی مل گیا تو پھر سونے کا حکم نہیں لگے گا، پھر سونے کی مارکیٹ ویلیو اور وہ جو 7-10 روپے ملے ہیں ان دونوں کو ملا کر ان کی مارکیٹ ویلیو دیکھی جائے گی۔ اگر ان کی مارکیٹ ویلیو وہ 52.5 تولے چاندی کی رقم کو پہنچتی ہے تو اس شخص پر زکوٰۃ لازم ہے۔ اور چاندی کی آج کل جو قیمت ہے وہ تقریباً 55,000 52 تولے کی بن رہی ہے لگ بھگ۔ اتنے پیسے اگر کسی کے پاس پہنچ چکے ہیں تو اس شخص پر زکوٰۃ بھی لازم ہے، قربانی بھی لازم ہے۔ لیکن اس زکوٰۃ اور قربانی کے اندر فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر جو 5ویں چیز تھی جسے مال ضرورت، جو ضرورت سے زائد سامان ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مطلب میرے پاس ایک گھر ہے تو دوسرا گھر میں نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، ہاں اس کا کرایہ اگر میرے پاس اتنا جمع ہو جاتا ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ رہا ہے تو زکوٰۃ ہے، وگرنہ صرف گھر پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک گاڑی ضرورت کی ہے، ایک اضافی ہے، میں نے بیچنے کی نیت سے نہیں رکھی، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر جو چیزیں ضرورت سے زائد ہیں، الماریوں میں پڑی ہوئی ہیں، کبھی استعمال ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن قربانی کے اندر اگر ایک گھر آپ کے ضرورت کا ہے، دوسرا گھر آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، چونکہ وہ آپ کی ضرورت سے زائد ہے اور وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ رہا ہے، یعنی کہ 55,000 روپے لگ بھگ اتنی قیمت مل رہی ہے، تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ کسی عورت کے پاس 1 تولہ، آدھا تولہ، بلکہ آج کل تو قیمت اتنی بڑھ گئی ہے، 1,17,000-18,000 روپے ویسے ہی ریٹ چل رہا ہے، آدھا تولہ ہو اور اس کے ساتھ 1 روپیہ بھی ہو تو اس عورت پر بھی قربانی لازم ہے۔ اسی طرح آدھا تولہ 1 انگوٹھی 5-6 ماشے کی انگوٹھی ہے، ساتھ میں 1 چاندی کی انگوٹھی ہے، چونکہ 2 چیزیں مل گئی ہیں، اب اس کی مارکیٹ ویلیو دیکھی جائے گی، مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی بن رہی ہے تو اس عورت پر بھی قربانی لازم ہے۔ اسی طریقے سے گھر کے علاوہ آپ کے پاس ایک گاڑی ضرورت کی ہے، ایک اضافی ہے، اس اضافی گاڑی کی قیمت 55,000 روپے بن رہی ہے تو آپ پر قربانی لازم ہے۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر ایسے برتن پڑے ہوئے ہیں جو سارا سال استعمال نہیں ہوتے، صرف ہم نے جو ہے وہ ایک دکھاوے کے لیے رکھے ہوئے ہیں یا اس نیت سے رکھے ہیں کبھی کسی موقع پر کام آ جائیں گے، لیکن اگر وہ پورے سال کام نہیں آتے تو وہ بھی ضرورت سے زائد اموال ہیں، وہ بھی اس کا بھی حساب لگایا جائے گا۔ اگر وہ 10-20 ہزار کے برتن ہیں اور 10-20 ہزار کا سونا اور چاندی، یہ چیزیں مکس ہو جائے تو پھر اور 55,000 تک اس کی قیمت پہنچ جائے تو اس پر بھی قربانی لازم ہے۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر جو ہم نے LCDیاں لگائی ہوئی تھی، بلکہ آج کل تو ایک LCD 40-50 ہزار کی آ رہی ہے اور وہ ضرورت کی چیز نہیں ہے، ضرورت سے زائد ہے، اس پر بھی قربانی لازم ہے۔ بہرحال گھر کی وہ چیزیں جو 55,000 سے ساری چیزوں کو ملا کر ان کی مارکیٹ ویلیو دیکھی جائے 55,000 سے قیمت بڑھ رہی ہے تو ان تمام چیزوں پر قربانی لازم آ جائے گی، وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، وہ باپ ہو، وہ بیٹا ہو۔
اسی طریقے سے گھر کے اندر 3 بھائی رہ رہے ہیں، تینوں کا کاروبار مشترکہ ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ بڑا بھائی اٹھ کر قربانی کر دیں، چونکہ کاروبار تو ہمارا مشترک ہے لہٰذا ایک نے کر دی سب کی طرف سے. نہیں، شریعت کہتی ہے اگر یہ مشترکہ مال تینوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے اور ہر ایک کے پاس اتنے پیسے آ جائیں جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ رہے ہیں، تو تینوں صاحب نصاب ہیں، تینوں الگ الگ قربانی کریں گے. تو اسی طریقے سے یہ تو ہے قربانی کا نصاب.